حضور نے فرمایا ذائقہ کس نے چکھا؟ کلمہ تو سارے پڑھتے۔ حضور نے کیا فرمایا من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا ذاق طعم الایمان۔ میں نہیں کہتا، تیرے منہ سے جو بات نکلی، حضور نے فرمایا جو اللہ کے رب ہونے پر راضی رہا اور اسلام کے دین ہونے پر راضی رہا، اور فرمایا جو میرے نبی ہونے، حضور نے فرمایا جو میرے نبی ہونے پر راضی رہا، فرمایا ایمان کا ذائقہ تو اس نے چکھا۔ کبھی اللہ کی وحدانیت کے بارے میں گفتگو دہریے پڑھانے والے دہریے، آگے جو ذہن بنانے والے وہ پڑھنے والے وہ بھی دہریے، سن لیتے ہیں اللہ کے بارے میں باتیں۔ پھر اسلام کے بارے میں جو اللہ کے رب ہونے پر راضی نہ وہ اللہ کے بارے میں بات کرتا ہے، جو حضور کے دین کے بارے میں باتیں کرتا ہے، خود رسول اللہ کے بارے میں باتیں کرتا ہے، اس نے کیا ذائقہ چکھا؟ ذائقہ چکھیا ہوئے یا ذائقہ چکھیا ہوئے تو پھر دریا نو ویکھ کے بھی حضرت صاحب فرمایا راہ دے ہوئے۔ یہ ادھر سے فکریں آئی ہیں ساری، قیامت تک بھی پاکستان ٹیکنالوجی کی ذریعے امریکہ سے نہیں لڑ سکتا، ہاں نہ انڈیا سے۔ جب بھی پاکستان کسی سے جنگ کرے گا تو ایمان کی طاقت سے کرے گا۔ جی بہتر ہے کہ ان شیروں کو سکھا دیں رمیاہو، باقی نہ رہے شیر کی شیری کا فسانہ۔ ہاں انہوں نے یہ دسو جی چونکہ اسی بڑے طاقت چھوڑے ہاں تے تعداد بھی تھوڑے ہاں تے ساڑھے کو اسلحہ بھی تھوڑا ہے تے ساڑھے کو فلانی بھی شے بھی تھوڑی، تسی دسو بھائی اگر ایک گل ہوندی تے حضور 3000 بندہ 3 لاکھ دے مقابلے کیویں بھیجنا سی؟ پھر اے تو مطلب کہندی وہ تو رسول اللہ کی ذات تھی۔ تو پھر حضرت عمر اپنے دور خلافت جنگ یرموک 36,000 6 لاکھ دے مقابلے کیویں بھیج دو؟ اے جو تعداد ہے ویسے جو کرونے نال مرنا تے اینج بندہ ویکھ کے کہے ادھر ستم گارے دھرا ہنر آزما، کرونے نال جو مرنا ہے تے اندر یرگ کے مرنا۔ کیوں جی؟ مومن تو مومن ہے، موت مومن کے لیے تحفہ ہے، جس رنگ میں آئے جس رنگ میں آئے۔ ادھر سے آیا بھائی زندگی بڑی عزیز ہے۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن۔ اللہ نے تو سودا کر لیا، ہماری جانیں بھی خرید لی۔ اللہ اشترى من انفسهم، مال بھی خرید، وہ دے بدلے انہیں جنت دینی۔ جدوں یہ ساڑی اپنی شہر رہی نہیں پھر ساڑی مرضی ہے ہی نہیں، ہونا تو یہ جو میرا رب جانا ہے۔ جی انہیں کرونے نہ مارنا ہے تو کرونے نہ مارنا ہے، جی نہیں مارنا تو بھاویں کرونے والا تو جھوٹا بھی کھا لے۔ یہ کیڑیاں بات، لیکن اللہ تے یقین ہوئے تو اللہ تے یقین ہوئے تو ادھر کوئی گل کرے صحیح، ادھروں کوئی گل کرے صحیح، نہیں مسلمان تعداد نہ بھائی نہ۔ آج میں کہنا اعلان جہاد کرن کفر انہاں دے پیرا جا جا، لیکن توجہ بھائی توجہ بات، ہاں لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ کوئی غزنوی ہو، ہاں اس کے لیے شرط یہ ہے کہ کوئی نور الدین ہو، اس کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ کوئی صلاح الدین ہو، اس کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ شہاب الدین ہو، ہاں اس کے لیے شرط یہ ہے۔ ہاں اقبالوں کی گل کی تھی، تقدیر امم کیا ہے کوئی کہہ نہیں سکتا، اور مومن کی فراست ہو تو کافی ہے اشارہ۔ مومن کی فراست جو ہے یہ ہونا بڑا ضروری ہے۔ آنکھیں ملنا جھنجلا پڑنا لاکھوں جمائی انگڑائی، اور نام پہ اٹھنے کے لڑتا ہے یار اٹھنا بھی کوئی گالی ہے۔ اب دنیا کے بارے میں اس کے خاطر لوگ ایمان بیچتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کیا بات کی، شہد دکھائے زہر پلائے قاتل ڈائن شوہر کش۔ دنیا ڈائنے جنہیں شادی کی تھی انہیں اپنا شوہر ضرور مارے، اور سارے محل والے بھی گئے جی تے گھوڑے نو مربے کھوان والے بھی گئے تے مڑ کے جگہ تے اتنی لبنی۔ شہد دکھائے میں حاصل کرو تو
دیکھو تھوڑی عزت کتنے اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں شہد دکھائے اور زہر پلائے قاتل دائن شوہر کش، یہ ڈین ہے ڈین دنیا، اس مردار پہ کیا للچانا، اور اس مردار پہ کیا للچانا، دنیا دیکھی والی ہے، اور اس مردار پہ کیا للچانا، اور اس دنیا جیفت و طالبہا کلابن، حضور فرمایا دنیا تو مردار ہے، جو اس کے طلبگار ہے وہ کتے ہیں۔ یہ تو تیرے منہ سے جو بات نکلی وہ ہو گیا، ہووے بندہ کانسٹیبل حضور دی عزت ہوتے کم کر جائے، 13 کلومیٹر ہوتے صفاں جے قیامت تک بڑھنی آنا ہے اندھا بھی تو حضور دے صرف عاشق دیاں ہی بڑھا، ہاں جی اسپرو دیاں گوڑیاں تے جناب وہ این جی اوز والے کی کسی کی بھی نہیں بنے۔ این جی اوز میرے آقا و مولا نے انسانیت کا جو لوگوں کو بتایا نا، انسان کیا ہوتا ہے، ماں کیا ہوتی ہے، بہن کیا ہوتی ہے، بیٹی کیا ہوتی ہے، ہمسایہ کیا ہوتا ہے، غریب کیا ہوتا ہے، فقیر کیا ہوتا ہے، امیر کیا ہوتا ہے، چلنا کیسے ہے، بیٹھنا کیسے ہے، حضور نے جو بات کی ہے تم اپنی نئی کوئی این جی اوز لاتے ہو، نا وہ کیا بات ہے، این جی اوز کی بات کرتے ہو، نا میرے آقا جو فرما گئے بات وہی ہونی ہے، وہی ہونی ہے قیامت تک۔ 8 صوبے جو زکوٰۃ عمر بن عبدالعزیز دے دورے چاہیے نا، اتنی ٹیکنالوجی جی بٹن دباؤ تو پوری دنیا کی بن چکی اس ویلے، پوری دنیا ایک گاؤں بن چکی، ہاں جی پوری دنیا ایک کہتے ہیں گاؤں بن چکی ہے، اتنی ترقی کے باوجود بٹن دبانے سے پوری دنیا سامنے آ جاتی ہے، لیکن ہر گلی محلے میں بندہ بھوکا مر جاتا ہے، ہر گلی محلے میں مانگنے والا ہوتا ہے، ہر سٹاپ پہ مانگنے والا ہوتا ہے، ہر مسجد کے باہر مانگنے والا ہوتا ہے، ہر بازار کے اندر مانگنے والے ہوتے ہیں۔ ہاں قیامت تک اگر 8 صوبوں میں زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں نہ ہوگا تو وہ اسی وقت ہی ہوگا جب محمد عربی کا دین آئے، بس دنیا جدھر مرضی ترقی کر لے، جتھے مرضی کوئی چلا جائے، ہاں جب بھی کوئی بات ہوگی تو حضور کے دین کی وجہ سے ہم اسی کی بات کرتے ہیں۔ اقبال کی کہنا جلال پادشاہی ہو یا جمہوری تماشا، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیز، دین اگر سیاست تو جدا ہے اقبال کہنا تو پھر چنگیزی ہے، ہاں پھر چنگیزی ہے، اے جدا ہویا نا دین 72 سال جناب جی، مذہبی جماعتیں اور ہیں تو سیاسی اور ہیں، ہم غیر سیاسی ہیں تو یہ وہ سیاسی ہیں تو وہ مذہبی ہیں تو وہ چمچہ ہے تو وہ کڑچا ہے تو وہ دیگچی ہے تو وہ جو دیگ ہے تو وہ تالاب ہے، تو یہ سارے 72 سال یہی تو ہوتا رہا، اور کیا ہے یہ نظریہ جو ہے میں اسی اسلام کی بات کرتا ہوں۔ ایک کانسٹیبل ہے وہ مسجد بند کرا کے چلا گیا، میں اس اسلام کی بات کرتا ہوں جس کے اندر پاور ہو، وہ اتنی بڑی مسجد بنا دی تھوڑی، تسی تو مسجد بھی نہ بچا سکے، اور کیڑیاں بنا دے رہے ہو، مسجد بناؤ تاریخیں تو فلاں تاریخیں تو فلاں تاریخیں، تو میں نے کہا اسلام طاقت کا نام ہے، جب طاقت نہ ہو تو ایک کانسٹیبل بھی ساری مسجدیں بند کرا جاتا ہے، اور جب طاقت ہو نا اسلام کے پاس تو پھر سارے مکے والے سردار موجود ہو من تو بلال پھر کعبے دی چھت تے چڑھ گیا۔ میں اسلام کی طاقت کی بات کرتا ہوں، ان غلاموں کا یہ مسلک ہے کہ ناقص ہے کتاب،